بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے، میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ لیکن جی، میاں نواز شریف نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں میاں نواز شریف۔ دیکھیں، جب 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے اور اس کے بعد 9 فروری کی تاریخ جب شروع ہوئی اور یہ پتہ چلا کہ جناب راتوں رات جو ہے وہ نتائج بہت سے ایسے ہیں جو تبدیل کیے گئے ہیں اور نون لیگ کو حکومت بنانے کا کہا جا رہا ہے، زبردستی بنانے کا کہا جا رہا ہے، چونکہ جو مقتدرہ ہے اس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جس طرح سے میاں نواز شریف کو واپس لایا گیا ہے، جس پروٹوکول کے ساتھ واپس لایا گیا ہے، اب میاں نواز شریف حکومت بنائیں گے اور اس کے لیے کچھ خاص سیٹیں میاں نواز شریف کو جو ہے وہ لے کر دی گئیں فارم 47 پر تاکہ وہ حکومت بنا سکے۔ لیکن میاں نواز شریف یہ جانتے تھے کہ جو حکومت بنے گی وہ بے اختیار حکومت ہوگی، اس کے پاس اتھارٹی کوئی نہیں ہوگی، نہ وہ فیصلے کر سکیں گے، تو ایسی حکومت لینے کی انہیں کوئی پولیٹیکل پرائس جو ہے وہ چکانا پڑے گی، اس کی کوئی سیاسی قیمت جو ہے وہ چکانا پڑے گی۔ اس لیے میاں نواز شریف نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ حکومت نہیں لی۔ لیکن یہاں پر میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو قائل کیا کہ جی ہم یہ حکومت لیں گے، اور ان کے ساتھ مریم نواز، یہ ڈیل تھی کہ جی مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا ہے۔ حالانکہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب میاں شہباز شریف کو حکومت دی گئی تو اس کے بدلے میں یہ ڈیل ہوئی کہ میاں نواز شریف کو مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ بنوانا ہے۔ تو اس ڈیل کے نتیجے میں مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بنی اور شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ لیکن اب یہ جو حکومت ہے، یہ صحافی، سینئر صحافی یہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں، خود یہ بتاتے ہیں کہ یہ انتہائی بے اختیار حکومت ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے ہی نہیں ہے، اتنی بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ شہباز شریف اپنی مرضی سے کوئی آئی جی تعینات کر سکیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس حد تک یہ بے اختیار حکومت ہوگی۔ اب جب 9 فروری کو ہی یہ تمام تر صورتحال سامنے آنا شروع ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ حکومت اگر بن بھی جاتی ہے، مسلم لیگ نون اگر حکومت بنا بھی لیتی ہے تو یہ زیادہ دیر چلے گی نہیں، 6-8 مہینے چلے گی، 1 سال چلے گی۔ 1 سال بھی بہت لمبا جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ اگر بہت ہی حد نکال گئی تو شاید 1 سال چل جائے، 6-8 مہینے میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ 6-8 مہینے بھی اب چلنا اس کے لیے بہت زیادہ محال ہو چکا ہے۔ یہ 2 مہینے میں ہی یہ حکومت ٹھس ہو گئی ہے اور اس کے خاتمے کا اب اعلان کر دیا گیا ہے، ہونے والا نہیں ہے بلکہ باقاعدہ طور پر کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں، عید سے 2 روز قبل یعنی کہ 28 رمضان المبارک کو میاں نواز شریف نے چند سینئر صحافیوں سے ملاقات کی۔ اب جب میاں نواز شریف صحافیوں سے ملاقات کرتے ہیں یا شہباز شریف جو صحافیوں سے ملاقات کرتے ہیں یا مریم نواز جو ہیں وہ صحافیوں سے ملاقات کرتی ہیں، تو یہ وہ صحافی ہوتے ہیں جو کہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ صحافی ہوتے ہیں جو کہ نون لیگ کے بیانیے کو، ان کے نیریٹو کو آگے لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر میاں نواز شریف نے جن صحافیوں سے بات کی وہ بھی وہی سینئر صحافی تھے جن میں سلمان غنی صاحب موجود تھے، مجیب الرحمان شامی صاحب موجود تھے، جاوید چودھری موجود تھے۔ یہ تمام تر جو ہے وہ لوگ ہیں جو کہ میاں نواز شریف کا نون لیگ کا نیریٹو جو ہے وہ پھیلاتے ہیں، آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو ان صحافیوں سے ملاقات کی، یہاں پر میاں نواز شریف نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا کہ جی ہم حکومت ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جتنی یہ بے اختیار حکومت ہے ہم اپنے پاس یہ حکومت نہیں رکھنا چاہتے، تو ہم اس حکومت کے خاتمے کا بہت جلد اعلان کرنے والے ہیں۔ بلکہ باقاعدہ طور پر میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ جو مقتدرہ ہے اسے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ہم یہ حکومت مزید اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، ہم مزید اس کی جو ہے وہ سیاسی قیمت نہیں چکا سکتے ہیں، ہم اپنی سیاست جو ہے وہ اس طرح سے ختم نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے یہ حکومت ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ دیکھیں، جو میاں نواز شریف کی لابی کے لوگ ہیں نا، جن میں رانا ثناء اللہ شامل ہیں، جن میں خواجہ سعد رفیق شامل ہیں، جس میں میاں جاوید لطیف شامل ہیں، آپ نوٹس کریں کہ یہ مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں، مسلسل انتہائی سخت بیانات دے رہے ہیں۔ ابھی چند روز کیا بلکہ یہ عید کے دن کی بات ہے جب رانا ثناء اللہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جی جو محسن نقوی اور فیصل واڈا ہیں یہ ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں اور محمد اورنگزیب ان کے کزن ہیں۔ یعنی کہ محسن نقوی کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی سیاسی سٹرگل نہیں ہے، وہ جس طرح سے آئے ہیں سب کو پتہ ہے کہ انہیں نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر کس کی جانب سے جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا، وہ نگران وزیر اعلیٰ بنے، اس کے بعد پھر ابھی وہ وزارت اعلیٰ ختم نہیں ہوئی تھی، انہیں چیئرمین پی سی بی بنا دیا گیا، اس کے بعد پھر وہ وزیر داخلہ بن گئے۔
اور وزیر داخلہ بننے کے بعد وہ سینیٹر بنے، پہلے وزیر داخلہ بن گئے، کابینہ میں آ گئے اور اس کے بعد وہ سینیٹر بنے ہیں۔ تمام تر جو عہدے ہیں وہ محسن نقوی کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں، اور میں نے اپنے گزشتہ ایک ولاگ میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ محسن نقوی اس وقت شہباز شریف سے زیادہ با اختیار ہیں، ان کے پاس اتھارٹیز زیادہ ہیں۔ اس کے بعد آپ محمد اورنگزیب صاحب کو دیکھ لیں جو کہ وزیر خزانہ ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کو خزانہ میں نہیں لایا جائے گا، ان کے نام پر کراس لگا دیا گیا ہے مقتدرہ کی جانب سے، اور کہا گیا ہے کہ جی ہم نے جو وزارت خزانہ ہے اس کو SIFC کے تحت چلانا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک ٹیکنوکریٹ لایا گیا، محمد اورنگزیب کو لایا گیا۔ محمد اورنگزیب کو بھی کوئی نہیں جانتا، ایون کہ نون لیگ والے اس کو نہیں جانتے تھے۔ جس دن یہ حلف برداری ہونی تھی اس دن شہباز شریف پوچھتے پھر رہے تھے کہ جی مجھے بتا تو دیں کہ یہ محمد اورنگزیب ہیں کون، یہ حال تھا ان کا۔ تو محمد اورنگزیب کو اسپیشلی لایا گیا، وزیر خزانہ انہیں بنایا گیا، ان کا بھی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں عہدے جو ہیں یہ بڑے اہم عہدے ہیں، وزارت داخلہ اور وزارت خزانہ۔ یہ جس طرح سے چلائے جا رہے ہیں، نون لیگ کو اس جو ہے وہ بالکل بھی علم نہیں ہے کہ یہ معاملات کس طرح سے چلائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہے، نہ وہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فیصل واڈا کو آپ دیکھ لیں، فیصل واڈا مقتدرہ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور وہ اسپیشلی انہیں جو ہے وہ سینیٹر منتخب کروایا گیا ہے۔ وہ کس طرح سے سینیٹر منتخب ہوئے ہیں؟ پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ جی وہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، MQM والے کہہ رہے تھے وہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں پیپلز پارٹی نے بھی سپورٹ کیا، انہیں MQM نے بھی سپورٹ کیا، اور اس طرح سے وہ باقاعدہ طور پر سینیٹر منتخب ہوئے ہیں۔ تو رانا ثناءاللہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میاں جاوید لطیف جو ہے وہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دے رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے، سب کے علم میں ہے، اور ان لوگوں کو باقاعدہ آفرز کی گئی حکومت کا حصہ بننے کی۔ رانا ثناءاللہ کو یہ کہا گیا کہ بطور سینئر وزیر آپ پنجاب کابینہ میں شامل ہو جائیں، رانا ثناءاللہ نے انکار کر دیا۔ پھر خواجہ سعد رفیق کو یہ کہا گیا کہ جی آپ سینئر مشیر کے طور پر وفاقی حکومت میں شامل ہو جائیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ میاں جاوید لطیف کو بھی آفر کی گئی، میاں جاوید لطیف نے بھی آفر قبول نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی، اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور خود ہی نون لیگ خود ہی اس کا خاتمہ کرے گی۔ میاں نواز شریف نے باقاعدہ طور پر سینئر صحافیوں کو یہ کہا کہ جی ہم اس حکومت کا خاتمہ جو ہے وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس بارے میں مقتدرہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو صحافی تھے ان کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ جی کیوں آپ نے یہ حکومت لی تھی؟ اگر آپ کو یہ لگتا تھا کہ اتنی بے اختیار یہ حکومت ہوگی تو کیوں آپ نے حکومت لی تھی؟ تو یہاں پر میاں نواز شریف نے کہا کہ جی انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جس طرح سے آپ کو سیٹیں دلوائی گئی ہیں آپ کو یہاں پر حکومت بنانی پڑے گی، تو اس لیے ہم نے یہ حکومت بنائی تھی۔ اور سیکنڈ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب ہم نے بنانے کی جب ان کے سامنے شرط رکھی تو انہوں نے اس کو مان لیا کہ ٹھیک ہے آپ وفاق میں حکومت بنائیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ مریم نواز کو ہم بنا دیں گے۔ تو اس طرح سے یہ ایک ڈیل ہوئی تھی، اور اس ڈیل کے تحت یہ معاملات جو ہے وہ سارے چلے تھے۔ لیکن اب میاں نواز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی دیر یہ حکومت چلے گی اتنی سیاست کو نقصان پہنچے گا، شریف فیملی کی سیاست کو نقصان پہنچے گا، مسلم لیگ نون کی سیاست کو نقصان پہنچے گا، اور اس کی ایک بڑی قیمت، اس سے بھی بڑی قیمت جو ہے وہ چکانا پڑ سکتی ہے۔ تو یہ تمام تر معاملات ہوئے ہیں، جس کے بعد میاں نواز شریف نے باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں گے، وہ اس حکومت کو مزید اپنے پاس جو ہے وہ نہیں رکھیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ملاقات جو سینئر صحافیوں سے ہوئی تھی، اور یہ جب بات ہوئی تھی اس وقت ہوئی تھی جب میاں شہباز شریف بھی ملک میں موجود نہیں تھے، وہ بھی عمرے پر گئے ہوئے تھے، سعودی عرب کے دورے پر تھے، مریم نواز بھی سعودی عرب کے دورے پر تھیں، اور وہ بھی وہاں پر عمرہ ادا کرنے کے لیے اور دیگر ملاقاتوں کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تو اس وقت یہ تمام تر جو ہے وہ معاملات ہوئے تھے۔ تو اب آنے والے دنوں میں یقیناً اس حوالے سے کوئی بڑے فیصلے ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور نہ صرف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اینڈ پر فیصلے ہوں گے بلکہ میاں نواز شریف کے مسلم لیگ نون کے اینڈ پر بھی یہ فیصلے ہوں گے، اور یہ بڑے فیصلے آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز بہت قابل ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت ایک شاندار طریقے سے حکومت کا حصہ ہے بھی، اور اپنے ہاتھ اس نے صاف بھی رکھے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی آئینی عہدے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے ہیں۔ صدر مملکت کا عہدہ آصف علی زرداری کے پاس ہے، چیئرمین سینٹ کا عہدہ یوسف رضا گیلانی کے پاس ہے، اس کے بعد پھر جو ہے دیگر آئینی عہدے انہوں نے جو ہے وہ لیے ہیں، قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی جو ہے وہ لی ہے، لیکن وہ کابینہ کا حصہ نہیں بنے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کابینہ کا حصہ بننے کا مطلب ہے اپنی سیاست کو نقصان پہنچانا۔ لہٰذا اب اگر تنقید ہوگی تو وہ میاں شہباز شریف پر ہوگی، کابینہ میں جتنے لوگ شامل ہیں ان پر تنقید ہوگی۔
پیپلز پارٹی پر اگر کوئی بات آئے گی تو پیپلز پارٹی یہ کہے گی کہ جی ہمارے تو اختیار میں تھا ہی نہیں کچھ، ہم تو کابینہ میں حصے دار ہی نہیں تھے، ہم نے تو کوئی فیصلے ہی نہیں کیے، ہم تو جو ہے وہ حکومت میں شامل ہی نہیں تھے، ہم نے تو صرف آئینی عہدے لیے ہیں۔ تو اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی صاف بچ نکلے گی، اور ہو سکتا ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت کا خاتمہ ہو تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے یہ آفر کی جائے کہ آپ کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت تشکیل دیں۔ تو کس کے ساتھ مل کر حکومت تشکیل دیں گے؟ ممکنہ طور پر وہ آفر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو، سنی اتحاد کونسل کو، کیونکہ میجورٹی اس وقت سنی اتحاد کونسل کی ہے قومی اسمبلی میں، اور انہیں یہ آفر کی جائے گی۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ عمران خان کی اجازت سے مشروط ہوگا کہ کس طرح سے یہ جو ہے حکومت بنانی ہے، اور حکومت بنانی بھی ہے ان کے ساتھ مل کر یا نہیں بنانی۔ تو یہ تمام تر معاملات جو ہے اب مزید الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اس وقت مزید مخمسے کا شکار ہو رہی ہے۔ میاں نواز شریف اس وقت مزید پریشان ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے خاتمے کی طرف جائیں گے۔ آنے والے ولاگز میں اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔